اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Me, Nazir Ahmad Najjar, lecturer Political Science, BHSS Maidapura, with today's topic for class 12, and our today's topic is about the emergence of Naxalite movement and its present position in India. بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیکزلائٹ موومنٹ کے بارے میں ہے. نیکزلائٹ موومنٹ ایک کسانوں کی تحریک تھی، بہت ہی امپورٹنٹ یعنی اہمیت کی حامل تھی. یہ شروع ہے پوسٹ انڈیپینڈنس موومنٹ تھی اس کا نام، یعنی انڈیپینڈنس کے بعد اس کی شروعات کی گئی. A peasant uprising took place in 1967 in the Naxalbari police station area of Darjeeling Hills district in West Bengal. یہ نیکزلائٹ موومنٹ جو ہے یہ 1967 میں شروع کی گئی نگزل باری کے پولیس اسٹیشن ایریا میں، جو دارجلنگ ڈسٹرکٹ میں ہے، ویسٹ بنگال میں. یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، اس کا لیڈرشپ جو سونپی گئی تھی، اس کی لیڈرشپ جو سونپی گئی تھی وہ مارکسٹ پارٹی کو سونپی گئی تھی. لیکن اس موومنٹ جو یہ تحریک تھی کسانوں نے شروع کر دی تھی، اس کے روٹس جو تھے وہ تل باغا موومنٹ اور ایک موومنٹ تھی، اس کے روٹس تھے، یعنی وہاں سے شروع ہو گئی. پہلے تل باغا موومنٹ جو شروع کی گئی تھی، اس کے بعد انہی کاز کو مد نظر رکھ کے یہ موومنٹ یعنی نیکزلائٹ موومنٹ جو ہے شروع کی گئی. ایز پارتھا مکھرجی پوائنٹس آؤٹ، پارتھا مکھرجی اینڈ مکھرجی جو تھے وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے، سم سلوگنز which were used initially by the Naxalites had the historical continuity of the Telbaga like. یہ جو تحریک تھی کسانوں کی تحریک تھی، پارتھا اینڈ مکھرجی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ سارے نعرے جو اس میں دیے گئے تھے، جو انیشلی یوز کیے گئے تھے بائی دی نیکزلائٹس، ان کی ایک ہسٹوریکل کنٹینیوٹی ہے تلباگا کے لیے. اور یہ نعرے کیا تھے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ وی وانٹ ایبولیشن آف دی ذمہ داری سسٹم. سب سے پہلا یہ تھا کہ اس تحریک کا مدعا جو تھا، سب سے پہلا اہم جو تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان سے ذمہ داری کا سسٹم جو ہے اس کو ایبالش کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. دوسرا پوائنٹ جو ہے الائن ٹو دا ٹلر، یعنی جو لینڈ ہوگی یہ کسان کی ہوگی، یعنی جن کسانوں سے زمینیں چھینی گئیں ان کو وہ واپس دیں. تیسرا تھا ٹیننٹ ایوکشن ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. کرایہ دار جو وہاں پہ بے دخلی کا کام کر رہے تھے، یعنی جو وہاں پہ کرایہ دار رہتے تھے وہ پھر وہاں کے جو پیزنٹس تھے ان کو بے دخل وہاں پہ کرتے تھے، وراثت سے، ان کے مکان سے، ان کی زمین سے. یہ سسٹم بھی ختم ہونا چاہیے، یہ ہرگز اور ہرگز برداشت نہیں کیا جائے. اور چوتھا پوائنٹ جو تھا 25% فار باروڈ پیڈی، اس میں سے 25% جو تھے زمین کے یہ ذمہ داروں کو دی جائے، ان کو ادھار دی جائے تاکہ وہ وہاں پہ کھیتی کریں. اور ففتھ پوائنٹ جو ہے گو آن کلٹیویٹنگ ود آؤٹ سرینڈرنگ. ان کا نعرہ تھا، پانچواں نعرہ تھا کہ آپ کھیتی باڑی کرتے جاؤ اور اپنی ہمت جو ہے وہ ہرگز مت ہارو. اور سکستھ پوائنٹ جو ہے ڈیفیٹ کانگریس. اور لاسٹ پوائنٹ جو تھا تو یہاں پہ تھا کہ کانگریس کو ہراؤ. In a very short period, this movement spread to a major parts of the West Bengal. کچھ ہی عرصہ میں یعنی ایک شارٹ پیریڈ میں یہ جو تحریک تھی یہ پھیل گئی تھی. بڑے بڑے پارٹس جو ویسٹ بنگال کے تھے وہاں تک یہ پھیل گئی یہ تحریک. آندھرا پردیش میں بھی اور سرٹن ایریاز آف مدھیہ پردیش اینڈ بہار، یعنی وہاں پہ ان 4-5 جگہوں پہ یا اسٹیٹوں میں یہ تحریک پھیل گئی. ایک تو ویسٹ بنگال میں، دوسرا آندھرا پردیش میں، اور سرٹن ایریاز آف مدھیہ پردیش اور بہار میں.
1969 میں نیکسلائٹ گروپ جو تھا وہ بروک آف ہوا فرام دا سی پی آئی، یعنی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے وہ بریک اپ ہوا، اور انہوں نے ایک نئی پارٹی جوائن کی جس کا نام تھا کمیونسٹ پارٹی، جس کے بانی تھے یا جس کو چلانے والے تھے، جس کی لیڈرشپ سونپی گئی تھی مارکسسٹ کو اور لینن کو، یعنی لینسٹ جو تھے، مارکسسٹ جو تھے، یہ تحریک جو تھی ان کی خیال پہ مبنی تھی، واز فرنڈ دا لیڈرشپ آف چرو مجمدر، اور ان کا لیڈر اس وقت چنا گیا تھا، اس کا نام تھا چرو مجمدر تھا اس کا نام۔ لیکن یہ تحریک یہ نئی پارٹی جو کمیونسٹ پارٹی بنائی گئی تھی، ان کے سبھی خیالات جو تھے وہ مارکسسٹ ویو سے ملتے جلتے تھے اور لینسٹ ویو سے ملتے جلتے تھے، اور ان کا پہلا صدر اس وقت بنایا گیا تھا، لیڈرشپ جس کے ہاتھ میں دی گئی تھی وہ تھے چرو مجمدر۔ جو نیکسلائٹ موومنٹ تھی وہ ہرگز جمہوریت پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی، they were not believing in democracy، ہمیشہ وہ بلیو کرتے تھے وائلنس اینڈ گوریلا وار پہ۔ گوریلا وار کیا ہوتا ہے؟ گوریلا وار ہوتا ہے جب ایک چھوٹے گروپ کا ممبر بڑے گروپ کے ساتھ، یہ جو فورسفل ہو، جو طاقتور ہو، ان کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہو جائے یا ان کے ساتھ لڑے تو اسے گوریلا وار کہتے ہیں۔ تو یہ جو نیکسلائٹ موومنٹ والے جو تھے، یا جتنے سارے ممبرس تھے، یہ گرم دل تھے جن کو ہم ایکسٹریمسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، صرف ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے اچیو دیئر ایمز، کہ ہم کسی بھی طرح سے یہ جو ہم نے 5-6 پوائنٹ میں 6 پوائنٹ کے بارے میں اوپر بات کی، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے، تو اس لیے یہ گوریلا وار اور نان وائلنس پہ زیادہ بلیو کر رہے تھے۔ نیکسلائٹ یوزڈ فار سنائش لینڈ فرام بگ لینڈ لارڈس، اور جو نیکسلائٹ موومنٹ کے جتنے سارے ممبر تھے، یہ جو تاریخ تھی اس کا کاز یہ تھا کہ جو بڑے بڑے زمیندار ہیں یا لینڈ لارڈس ہیں، وہاں پہ ان سے زمین چھین لی جائے اور ان کو غریبوں میں بانٹ دیا جائے، اور ان لوگوں میں جو لینڈ لیس ورکرز ہیں وہاں پہ ان میں یہ بانٹ دی جائے۔ ان کا یہ ایم تھا، ان کی تحریک کا ایم تھا۔ ویسٹ بنگال گورنمنٹ جو تھی، انہوں نے یوز کیا تھا اسٹرنگ میجرز ٹو کرش دا موومنٹ، بہت کوشش کی انہوں نے کہ یہ موومنٹ جو ہے، یہ تحریک جو ہے، اس کو کرش کریں، اس کو ختم کریں، اس کو کمزور کریں۔ In 1972 چرو مجمدر ڈائیڈ ان پولیس کسٹڈی، اسی کے حساب سے جو اس کا لیڈر اس وقت چنا گیا تھا، جو میں نے ابھی کہا تھا کہ چرو مجمدر تھا، تو اس کو پولیس کسٹڈی میں پھر لیا گیا، اور 1972 میں اس کی موت پولیس کسٹڈی میں ہی ہوئی، which created a vacuum in the movement۔ اس طرح سے تحریک میں ایک خلا پیدا ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی کمپیٹنٹ لیڈر نہیں تھا جو اس کی جگہ ریپلیس ہو جائے۔ تو dear students, this was lesson for you for today, and I will continue and the same in English for you. The Naxalite movement has been the most important peasant movement in the post-independence movement. A peasant uprising took place in 1967 in the Naxalbari police station area of Darjeeling Hills district in West Bengal. This movement was started under the local leadership of Marxist Party. However, this movement has its roots in Tilbaga movement, as Partha and Mukherjee points out. Some slogans which were used initially by Naxalites has had the historical continuity of the Tilbaga. These slogans were like, the first point they mentioned in their slogan was, we want the abolition of Jamindari system. That means the Jamindari system must be wholly abolished, and there should be no any system of Jamindari. Second one is land to the tiller. The second one was the police, and those who are the farmers, they must be given back their lands which were snatched from them,
And third point was tenant eviction will not be tolerated. Those who have borrowed, who have taken their home as their residency as on the fair, and they must be given back to them, and it will never be tolerated once again if there will be any tenant system or eviction system. It will not be tolerated once again. The fourth point is 25% interest for the borrowed paddy. And fifth point is go on cultivating without surrendering. Sixth point is defeat the Congress. In a very short period, this movement spread to the major parts of the West Bengal and Andhra Pradesh and certain areas of Madhya Pradesh and Bihar. In 1967, Naxalite group broke up from the CPIM, and a new party, Communist Party, Marxist Leninist, was formed under the leadership of Choro Majumdar. Naxalites do not believe in democracy. As I have already told you, they believe in violence and guerrilla war in order to achieve their aims. As I have discussed it here for 6 aims, and their main aim was to get these aims. Naxalites used force to snatch land from the big landlords and distribute to the poor and the landless workers. West Bengal government and strong measures to crush. West Bengal government used strong measures to crush the movement. In 1972, Choro Majumdar died in a police custody, which created a vacuum in the movement as there was no any competent leader to replace him. Dear students, this was lesson for you for today, and inshallah I will present myself tomorrow with another lesson with another topic for you. Have a great day. Thank a lot for your positive cooperation.